آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں عبد المالک۔ وزیر اعظم نریندر مودی بچیوں کے قومی دن کے موقع پر دیش کی بیٹیوں اور مختلف شعبوں میں ان کی کامیابیوں کو سلام پیش کیا ہے۔ سرکار نے مرکزی مسلح پولیس فورسز کو بھی آیوشمان بھارت صحت اسکیم کے دائرے میں شامل کر لیا ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان اعلیٰ فوجی سطح پر 9ویں دور کی بات چیت حقیقی کنٹرول لائن کے نزدیک مولڈو کے مقام پر ہو رہی ہے۔ اس سال پہلی بار یوم جمہوریہ کی پریڈ میں لداخ کی جھانکی بھی شامل ہوگی۔ اور عالمی صحت تنظیم نے کووڈ-19 کے خلاف مہم میں لگاتار تعاون اور مدد کے لیے بھارت اور وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بچیوں کے قومی دن کے موقع پر دیش کی بیٹیوں اور مختلف شعبوں میں ان کی کامیابیوں کو سلام پیش کیا ہے۔ مختلف ٹویٹ پیغامات میں جناب مودی نے کہا کہ مرکزی سرکار نے کئی اقدامات کیے ہیں جن میں بچیوں کو بااختیار بنانے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ ان میں تعلیم کے لیے سہولت پیدا کرنا، بہتر حفظان صحت اور بچیوں کے تعلق سے ماحول کو بہتر بنانا شامل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج کا دن ان سبھی لوگوں کو خاص طور پر خراج تحسین پیش کرنے کا بھی دن ہے جو بچیوں کو بااختیار بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ وہ عظمت اور وقار کی زندگی گزاریں۔ آج بچوں کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ جنوری 2015 میں نریندر مودی حکومت نے لڑکوں کے مقابلے لڑکیوں کے گرتے ہوئے تناسب کے معاملے سے نمٹنے کے لیے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اسکیم کا آغاز کیا تھا۔ مذکورہ اسکیم کا مقصد لوگوں کے طرز فکر کو بدلنا ہے تاکہ وہ بچیوں کے حقوق کو تسلیم کریں۔ مذکورہ اسکیم سے لڑکے لڑکیوں میں بھید بھاؤ کے معاملے پر عوام میں بیداری میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے خاتمے کے لیے لوگوں میں احساس بھی بڑھ گیا ہے۔ قومی سطح پر لڑکوں کے مقابلے لڑکیوں کی پیدائش کے تناسب میں امید افزا رجحان دیکھنے میں آیا ہے۔ سال 2014-15 میں لڑکوں کے مقابلے لڑکیوں کا تناسب 918 تھا اور 16 پوائنٹ کی بہتری کے ساتھ یہ 2019-20 میں 934 ہو گیا ہے۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اسکیم کے دائرے میں آنے والے 640 ضلعوں میں سے 422 ضلعوں میں لڑکوں کے مقابلے لڑکیوں کے تناسب میں بہتری آئی ہے۔ 2014-15 میں کچھ ضلعوں میں لڑکوں کے مقابلے لڑکیوں کا تناسب بہت کم تھا، لیکن مذکورہ اسکیم پر عمل درآمد کے بعد اس میں قابل قدر سدھار دیکھنے میں آیا ہے۔ ان ضلعوں میں اتر پردیش میں مئو، ہریانہ میں کرنال، مہندر گڑھ اور ریواڑی، جبکہ پنجاب میں پٹیالہ شامل ہے۔ سیکنڈری سطح پر اسکولوں میں پڑھنے والی لڑکیوں کا تناسب 2014-15 میں 77.45% تھا، جو 2018-19 میں بہتر ہو کر 81.32% ہو گیا۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے والدین پر زور دیا ہے کہ وہ بیٹیوں کو قابلیت کو نکھارنے کے لیے انہیں ہر طرح کا موقع فراہم کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، تعلیم کے ذریعے بااختیار بنائیں اور کنبے کی سطح پر ہی ان کے خلاف بھید بھاؤ ختم کرنے کی روایت قائم کریں۔ بچیوں کے قومی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں جناب وینکیا نائیڈو نے کہا کہ بچپن سے ہی لڑکوں کو لڑکیوں کا احترام کرنا سکھایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مہذب معاشرے سے یہی امید کی جاتی ہے اور تبھی بیٹیاں خود کو محفوظ محسوس کریں گی۔ جناب وینکیا نائیڈو نے زور دے کر کہا کہ کسی بھی شائستہ معاشرے میں خواتین کے خلاف جرائم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے اور اس طرح کے مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج بچیوں کے قومی دن کے موقع پر ملک کی سبھی بیٹیوں کو مبارکباد دی ہے۔ مختلف ٹویٹ پیغامات میں انہوں نے کہا کہ بیٹیاں خاندان، معاشرے اور ملک کی شان ہیں۔ جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ آج لڑکیاں ملک کے دفاع سمیت زندگی کے ہر شعبے میں سرگرم رول ادا کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ مہم سے نئے بھارت کی بنیاد مضبوط ہو رہی ہے۔ جناب سنگھ نے یہ بھی کہا کہ بیٹیوں کو بااختیار بنائے جانے سے ملک کے سبھی لوگوں کو بااختیار بنانے کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ ادھر وزیر داخلہ امت شاہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ مہم سے اسکولوں میں پڑھنے والی لڑکیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور لڑکے لڑکیوں کے تناسب میں غیر معمولی طور پر بہتری آئی ہے۔ جناب امت شاہ نے بچیوں کو خود کفیل بنانے کے سرکار کے عہد کو دہرایا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے گوہاٹی میں آیوشمان CAPF صحت اسکیم کا افتتاح کیا۔
یہ اسکیم ان تمام ریاستوں میں جہاں آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا پر عمل ہو رہا ہے 28 لاکھ مرکزی مسلح پولیس فورسز اور ان کے اہل خانہ کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک نہایت خوشی کا موقع ہے کہ پراکرم دیوس کے موقع پر مرکزی مسلح پولیس فورسز کے لیے آیوشمان بھارت اسکیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ مرکز سلامتی فورسز اور ان کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کے لیے عہد بستہ ہے اور حکومت نے ان کے لیے آیوشمان بھارت CAPF شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت اور چین آج مشرقی لداخ میں سرحدی تعطل کو ختم کرنے کی خاطر فوجی سطح پر نویں دور کی بات چیت کر رہے ہیں۔ کور کمانڈر سطح کی بات چیت حقیقی کنٹرول لائن LAC پر چین کی جانب مولٹو میں ہو رہی ہے۔ بات چیت کا یہ دور 2 ماہ سے زیادہ وقفے کے بعد ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے دونوں فریقوں نے نومبر 2020 میں میٹنگ کی تھی۔ فوجی سطح پر بات چیت کے 8 دور میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ کی جھانکی پہلی مرتبہ اس سال راج پتھ پر یوم جمہوریہ کی پریڈ میں شامل ہوگی۔ لداخ کی جھانکی میں لیہ ضلع کی تھکسے پہاڑی کی چوکی پر واقع تھکسے موناسٹری کی نمائش کی جائے گی، جو خطے میں سب سے مقبول سیاحتی مقام ہے۔ جھانکی میں لیہ کے قریب ہنلے میں واقع بھارت کی اجرام فلکی سے متعلق آبزرویٹری کو بھی دکھایا گیا ہے، جو آپٹیکل، انفراریڈ اور گاما رے دوربینوں کی دنیا کی سب سے اونچی رصد گاہ ہے۔ لداخ کی جھانکی میں لداخ کو کاربن سے پاک خطہ بنانے سے متعلق نظریے کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ کا قیام 2019 میں ریاست جموں کشمیر کو مرکز کے زیر انتظام 2 علاقوں میں تقسیم کیے جانے کے بعد ہوا ہے۔ پاکستان میں پائلٹوں کے مشکوک لائسنس کی خبر سامنے آنے کے بعد چند ماہ بعد اقوام متحدہ نے اپنے ایجنسی عملے سے کہا ہے کہ وہ حفاظت کے تعلق سے تشویش کی بنا پر کسی بھی پاکستان رجسٹرڈ ایئر لائن سے سفر نہ کریں۔ اقوام متحدہ کے سیکورٹی بندوبست نظام کی طرف سے یہ صلاح جاری کی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ مشکوک لائسنس کے معاملے میں پاکستان کی شہری ہوا بازی کی اتھارٹی کی جاری تحقیقات کے تناظر میں پاکستان رجسٹرڈ فضائی کمپنیوں کو استعمال کے بارے میں احتیاط برتنے کی صلاح دی جا رہی ہے۔ پچھلے سال دسمبر میں یورپی یونین کی شہری ہوا بازی سے متعلق ایجنسی نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA پر 3 مہینے کے لیے پابندی عائد کر دی تھی۔ اس پابندی کی وجہ سے پروازیں معطل ہونے کے بعد PIA کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ ملک میں اب تک 15,82,201 افراد کو کووڈ-19 سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 1,91,000 سے زیادہ افراد کو کووڈ-19 کے ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ ادھر ملک میں کووڈ-19 مریضوں کے صحتیاب ہونے کی شرح 96.83% تک پہنچ گئی ہے۔ عالمی صحت تنظیم WHO نے کووڈ-19 عالمی وبا کے خلاف لڑائی میں مسلسل تعاون کے لیے بھارت اور وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایدھانوم نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہم اس وائرس کو اسی وقت تک روک سکتے ہیں اور لوگوں کی زندگی اور روزی کو بچا سکتے ہیں کہ جب ہم معلومات میں ساجھیداری سمیت مل کر کام کریں۔ بھارت جنوب ایشیائی خطے کے ملکوں اور برازیل اور مراکش جیسے دیگر ملکوں کو ویکسین بھیج رہا ہے۔ جنوبی افریقہ کو بھی جلدی ویکسین مل جائے گی۔ WHO کے سربراہ کا یہ ٹویٹ برازیل کے صدر جیئر بولسونیرو کے ٹویٹ کے چند گھنٹے بعد کیا گیا ہے، جنہوں نے ویکسین کے لیے بھارت کا شکریہ ادا کیا تھا۔ جناب بولسونیرو نے کہا ہے کہ عالمی وبا پر قابو پانے کے لیے برازیل کو بھارت جیسا عظیم ساجھیدار ملک ملنے پر فخر ہے۔ برازیل کے صدر نے بھارت سے ویکسین برآمد کر کے برازیل کی مدد کرنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بچیوں کے قومی دن کے موقع پر دیش کی بیٹیوں اور مختلف شعبوں میں ان کی کامیابیوں کو سلام پیش کیا ہے۔ سرکار نے مرکزی مسلح پولیس فورسز کو بھی آیوشمان بھارت صحت اسکیم کے دائرے میں شامل کر لیا ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان اعلیٰ فوجی سطح پر نویں دور کی بات چیت حقیقی کنٹرول لائن کے نزدیک مولڈو کے مقام پر ہو رہی ہے۔ اس سال پہلی بار یوم جمہوریہ کی پریڈ میں لداخ کی جھانکی بھی شامل ہوگی۔ اور عالمی صحت تنظیم نے کووڈ-19 کے خلاف مہم میں لگاتار تعاون اور مدد کے لیے بھارت اور وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔